تفسیر ابن کثیر سورہ نحل اور آیت نمبر 26 and 27. آیت نمبر 26. Those before them indeed plotted, but Allah struck at the foundation of their building. وہ لوگ جو سازشیں کر رہے تھے، مکر عربی میں مکر کہتے ہیں، تو جو سازشیں کر رہے تھے باپ رے گلے میں ایک دم ٹویسٹ ہوا، ایک دم کیا ٹویچ. ہاں، تو جو سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، لیکن اللہ نے بھی ان پہ اٹیک کیا. ان کی یعنی جو بھی مطلب ان کی عمارتیں ہیں، اسٹرکچرز ہیں، ان کے فاؤنڈیشن ہلا دیے اللہ نے. تو روف جو ہے، دا روف فیل ڈاؤن اپون دیم فرام ابو دیم، تو جو چھتیں ہیں وہ ان کے اوپر آ گری. اینڈ دا ٹورمنٹ overtook them from directions they did not perceive، یعنی ان دشاؤں سے، ان الگ یعنی ایسی طرف سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، ان کو اس کا کوئی شعور ہی نہیں تھا. آیت نمبر 27. Then on the day of resurrection he will disgrace them and will say، اور پھر جو قیامت کا دن آئے گا اس دن اللہ ان کو اور بھی ذلیل و خوار کرے گا، اور پھر کہے گا where are my so called partners، وہ جن کو تم کہتے تھے. سو کالڈ تھے وہ، مطلب سچ مچ تو نہیں تھے اللہ کے پارٹنر، اللہ کو تو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جن کو تم میرا مطلب پارٹنر بنا رہے تھے، شریک بنا رہے تھے، کدھر ہے وہ؟ دوز اوور وچ یو کاز سو مچ ڈسکارڈ، جس کی وجہ سے تم نے کتنے ہنگامے کیے، کتنی حجتیں کی، کتنا تفرقہ کیا. تو کہاں ہے وہ؟ اب لاؤ ان سب کو. دوز ہو ہیو بین گیون دا نالج ول سے، اللہ نے جن کو علم عطا کیا تھا وہ کہیں گے indeed it is a day of disgrace and misery for the disbelievers. تو یہاں پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو دن ہے آج کا، یقیناً اس میں ذلتیں ہیں، مایوسیاں ہیں، دکھ ہے ان کافروں کے لیے. ڈسکشن اباؤٹ واٹ دا پریویس پیپلز ڈیڈ، یعنی پہلے کے لوگوں نے، پہلے کی قوموں نے جو بھی کیا، اینڈ واٹ واز ڈن ٹو دیم، اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. اللہ سیز قد مکر الذین من قبلہم دوز بفور دیم انڈیڈ پلاٹڈ، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسی ہی سازشیں کی تھی، مکر کیا تھا. الاوفی رپورٹڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما said، کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا دس ریفرز ٹو نمرود، جس کو نمرود بھی کہا جاتا ہے. تو وہ نمرود جو بادشاہ تھا، وہ بلڈ دا ٹاور، جس نے ٹاور بنایا تھا کہ مطلب اپنے آپ کو یعنی کہ ملنے اللہ سے، دیکھو چلو ملو ٹاور بنا کے. ادر سیڈ دیٹ اٹ ریفرز ٹو بخت ناصر یعنی نیبوکڈ نظر، اور دوسروں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بات جو آ رہی ہے یہ بخت ناصر کی بھی ہے، یعنی وہ نیبوکڈ نظر جو اس وقت بیبیلون کا تھا نا بادشاہ. دا کریکٹ ویو از دیٹ، لیکن اس کا اصلی جو ہے رخ وہ یہ ہے بات کہ دس از سیڈ بائی وے آف ایگزامپل ٹو ریفیوٹ واٹ واز ڈن بائی دوز ہو ڈسبلیوڈ ان اللہ اینڈ ایسوسیٹڈ ادرس ٹو ورشپ ود ہم. یہ ان لوگوں کو لتھاڑنے کے لیے ہے. اسی لیے یہ جو مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کا، اور پھر اللہ کے ساتھ جنہوں نے شریک ٹھہرایا، پارٹنر بنایا. ایز نوح علیہ السلام said، سورہ نوح کے اندر، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 22، تو اس کے اندر نوح علیہ السلام نے کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اینڈ دے ہیو ہیچڈ اے مائٹی اسکیم، یعنی ان کا مکر، یعنی نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ انہوں نے ایسا مکر کیا کہ جو بہت بڑا مکر، یعنی کہ مطلب کبارہ، سازش بہت بڑی کی انہوں نے. meaning they used all sorts of ploys to misguide with their people، یعنی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی سازشیں کی. and tempted them to join them in their shirk via all possible means، یعنی جو کچھ بھی لوگ کر رہے تھے شرک،
اس کے اندر وہ لوگوں کو بھی مطلب ٹیمپٹ کرتے تھے، جیسے ان کو دکھا کے ان کو مطلب للچاتے تھے تاکہ وہ آئیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ان لوگوں کے پاس تھا وہ سب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو شرک کی طرف آمدہ کرتے تھے. On the day of resurrection their followers will say to them، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو جو ان کے فالوورز سے یعنی جنہوں نے ان کو فالو کیا، اتباع کی، وہ یہ کہیں گے. سورہ نمبر 34، سورہ سبا آیت نمبر 33، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. Nay, but it was your plotting by night and day. نہیں، یہ تو تمہاری سازشیں تھی، مکر تھا جو رات اور دن تم کرتے تھے. When you ordered us to disbelieve in Allah، تم نے تو ہم کو حکم کیا تھا کہ اللہ کا کفر کرو. And set up rivals to him، اور اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دو کسی نہ کسی بت کو، کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بنیانہم ان کا جو بھی عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اسٹرکچر ہے، اور قواعد کا مطلب ہے اس کے فاؤنڈیشن. بٹ اللہ struck at the foundation of their building، تو جو بھی ان کی عمارتیں تھی، یعنی کہ سچ مچ کی عمارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ نے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہی اللہ نے ہلا ڈالا. میننگ ہی uprooted it، یعنی پورا اکھاڑ کے جڑ سے بولتے نا پھینک دیا اللہ نے. تو زلزلے میں ہوتا کیا ہے اور طوفان آتا ہے تب کیا ہوتا ہے، ٹورنیڈو میں کیا ہوتا ہے. He uprooted it and brought their efforts to naught، اور جو بھی انہوں نے اتنی ساری کوششیں جو کی تھی وہ تمام کی تمام ایسی ہو گئی جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہے. This is like the آیا. اور پھر ایک اور آیت سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، every time they kindled the fire of war Allah extinguished it. جب انہوں نے آگ جلائی جنگ کے لیے، یعنی جنگ کے لیے آگ بھڑکائی جیسے، تو اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا. اینڈ اب یہ دوسری یہاں پر ہے کہ سورہ نمبر 59 ہے جو کہ سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 2. فاتا، یہ پوری آیت نہیں ہے، یعنی کہ آدھی آیت سے سٹارٹ کیا ہے اس کو، اوپر کی آیت پوری بہت بڑی آیت ہے یہ، تو یہ سمجھو کہ یعنی کہ 50% اس کی آیت کا یہ پارٹ ہے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. But Allah's torment reached them from a place where they were not expecting it. کیونکہ جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اسی کے تعلق سے جو بھی آیت میں کہا گیا ہے تو پھر وہ اتنا ہی ٹکڑا آیت کا لے کے یہاں کوٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھو یہی بات ہے نا کہ اللہ کا جو مطلب عذاب ہے پہنچا ان تک ایسی جگہ سے جس کے لیے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسی جگہ سے عذاب آ سکتا ہے. and he cast terror into their hearts، ان کے اندر، دلوں کے اندر اللہ نے رعب ڈال دیا. تو یعنی جیسے دلوں میں رعب ڈالنا، کسی کا بھی رعب ڈالنا، تو وہ رعب جو ہے نا اس سے بندہ جو ہے ٹیررائزڈ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا and he cast terror into their hearts so that they destroyed their own dwellings، یعنی ان کو اتنا ان کے اندر ٹیرر آ چکا تھا، رعب، کہ انہوں نے اپنے ہی گھر کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. dwellings with their own hands and the hands of believers، اور مومنوں کے ہاتھ سے بھی ان کے گھر ٹوٹے، جو ان کو خود ہی اپنے گھر کو وہ لوگ توڑ کے، اور پھر جو انہوں نے کیسی وہ سونے کی کڑیاں جیسے لگائی تھی یا جو بھی لگایا تھا وہاں پر بہت سارا سامان انہوں نے اپنے قلعوں میں، گھر میں، تو وہ سب انہوں نے توڑ کے لے کر گئے نا. so then take admonition O you with eyes to see، تو پھر اب اس سے نصیحت پکڑو، عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے دیکھنے والوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں، ذرا اس سے نصیحت پکڑو. اللہ says here
فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. تو یہ سقف جو ہے نا، سقف یعنی چھت، روف. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ. But Allah struck at the foundation of their building, and then the roof fell down upon them from above them, and the torment overtook them from directions they did not perceive. Then on the day of resurrection he will disgrace them. اللہ نے اٹیک کیا ان کی عمارتوں پہ اور ان کی جڑیں جو ہے ہلا ڈالی، یعنی کہ مطلب جھنجھوڑ ڈالی، یعنی ان کی روٹ سے اکھاڑ دیا اللہ نے، اور اس کی چھت جو ہے وہ آ گری ان پر، ان کے اوپر سے ہی، اور عذاب جو ہے اس نے ان کو آ پکڑا ان ڈائریکشن سے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. پھر قیامت کے دن جو ہے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا. meaning he will expose their scandalous deeds and what they used to hide in their hearts, and he will bring it out in the open. تو اللہ جو ہے ان لوگوں نے جو بھی مطلب جس طرح کے اعمال کیے تھے، مطلب خراب اور گھناؤنے، یا جو بھی مطلب جھگڑے کے، فساد کے، اسکینڈل کے، تو وہ سارے جو ان کے اعمال تھے اللہ ان کو سب کے سامنے لے کر آئے گا، اور وہ جو اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے نا جو چیز کو، اس کو اللہ پورا پبلک میں اوپن کر دے گا. ایز ہی سیز. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اس دن قیامت ہے، پوری دنیا جمع ہے تو کس کو کس کی خیر خبر ہوگی، لیکن نہیں، جب اللہ سب کے پبلک کے سامنے ذلیل کرے گا تو وہ بہت ہی بری ذلت ہوگی. دنیا میں جتنی پبلک کے سامنے ذلت ہوتی اس سے زیادہ. پھر ہے سورہ نمبر 86، سورہ طارق، اور اس کی آیت نمبر 9. یوم تبلی السرائر. The day when all the secrets will be exposed and examined. یعنی وہ دن، وہ تو قیامت کا دن ہے بہت بڑا، اس میں ان کے تمام راز جو ہے وہ سب کے اوپر ظاہر کر دیے جائیں گے، اور ہر راز جو ہے اس کی تحقیقات کی جائے گی، ایگزامن کیا جائے گا اس کو، کہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے، کب کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا. تو وہ سب کی کھوج بین کی جائے گی. وہ پولیس بھی کیا کھوج بین کرے گی جو وہ مطلب وہاں پر قیامت کے دن کھوج بین ہوگی. دے ول بی ڈسپلیڈ. پھر ان کی وہ ساری چیزیں سب کے سامنے لائی جائے گی، ڈسپلے کی جائے گی، اینڈ میڈ نون. سب کو بتلایا جائے گا، دیکھو دیکھو یہ اس نے یہ کیا. ایز فاؤنڈ ان دا ٹو صحیحs، کیونکہ دونوں صحیح جو ہے صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم، یہ دونوں صحیح کے اندر یہ حدیث ہے ویر ابن عمر رضی اللہ عنہما reported that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہی ہے وہ ہے جو دونوں صحیح میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. On the day of resurrection, قیامت کے دن, a banner will be set up by his backside for every deceitful person. تو قیامت کے دن ایک جھنڈا، ایک بینر ہوگا جو ہر بندے کے پیچھے، یعنی اس کو وہاں پر اس کو سیٹ کیا جائے گا. ہر دھوکے باز آدمی، ہر دھوکہ دینے والے انسان، عورت ہو یا مرد ہو، خواہ جو بھی ہو، تو جو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جو مطلب فریب دیتے ہیں، یعنی تو وہ لوگوں کو یہ جھنڈا جو ہے اس طرح سے لگایا جائے گا. اس کی سائز whose size is in accordance with the amount of his deceit. تو وہ جھنڈے کا جو سائز ہوگا وہ ہوگا اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا اور کس کس کو دھوکہ دیا. بہت ساروں کو دھوکہ دیا، بہت بڑا دھوکہ دیا، اس کے مطابق وہ جھنڈا بنایا جائے گا. It be said، اور اس سے کہا جائے گا this is the one who deceived so and so, the son of so and so. یہ وہ ہے جس نے فلاں فلاں کو دھوکہ دیا، اور یہ ہے بیٹا فلاں فلاں کا، یعنی ابن آتا نا، فلان ابن فلان،
تو یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس نے یہ فلاں فلاں کو دھوکہ دیا ہے، تو سوچو وہ جو جھنڈا اس کے پیچھے لگایا جائے گا مینس، تو وہ سمجھ جاؤ تو وہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اس کے مطابق اتنا بڑا اس کا بینر ہوگا. اللہ اس چیز سے سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے اللہ. Thus what they used to plot in secret will be made public. تو جو وہ سازشیں کرتے رہے خاموشی کے ساتھ، چپکے سے، تنہائی میں، رازدارہ انداز میں، اس کو پبلک بنایا جائے گا، سب کے سامنے لایا جائے گا. اللہ will humiliate them. اللہ ان کی بے عزتی اور ذلت کرے گا before all of his creation. اللہ اپنی تمام مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کرے گا. And the Lord will say to them. اور جو ہمارا رب ہے یعنی وہ کہے گا سب سے، ان سے in rebuke and reprimand، کہ یعنی ان کو مطلب جیسے ایک طرح سے ان کو لتھاڑنا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کو ڈانٹ پلانی ہے، جو بھی ہے اس کے حساب سے اللہ ان سے کہے گا وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، and will say where are my so-called partners، کہاں ہیں وہ میرے پارٹنرز، those over which you caused so much discord، کہ تم نے کتنی دھاندلیاں کری، کتنے ڈسکارڈ کرے، کتنے تفرقے کیے تم نے، کتنے ہنگامے کیے، کتنے حجتیں کی. لاؤ ان کو اب، meaning you fought and made enemies for their sake، تم نے لڑائیاں لڑی، تم نے دشمنیاں کی ان کی وجہ سے، یعنی کہ ان جو تمہارے وہ جو معبود تھے ان کی وجہ سے. So where are they now to help and save you، تو اب وہ کہاں ہیں کہ تمہیں تاکہ وہ آ کے مدد کرے، تمہیں بچائیں، کہاں ہے پھر وہ. سورہ نمبر 26 سورہ شعراء یعنی کہ شاعر، 93 آیت اس کی. هل ينصرونكم او ينتصرون، can they help you، تو کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، اور ایون ہیلپ themselves، یا اپنی بھی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں، تمہاری تو چھوڑو تو اپنی بھی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ. پھر سورہ حشر 86 سورہ نمبر 86 سورہ حشر آیت نمبر 10 فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ then he will have no power nor any helper، نہ ان کے پاس کوئی قوت ہوگی، نہ پاور ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ جس کی اگر مدد نہیں کرے گا نا تو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے چہیتے یا ان کے جو بھی بہلانے والے، بھٹکانے والے یا غلط لوگ، ان کے ساتھی دار، وہ سب کا کوئی پاور نہیں ہوگا، وہ سب کا حال یہ ایسا ہی ہوگا. When evidence and proof is established against them، اب ان کے خلاف گواہی، ثبوت پیش کیے جائیں گے. And the word is with capital W، like اللہ کا یعنی کلمہ اللہ کا مطلب جو بھی حکم ہو چکا ہے، سزا، تو word of Allah is justified against them، تو اب اللہ نے جو ان کے لیے سزا مقرر کی، ان کو جو عذاب دیا، اب وہ برابر ان کے خلاف برابر مطلب ہو گیا. and they will be unable to give any excuse، لیکن اب وہ لوگ کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکیں گے. realizing that escape is impossible، اور یہ بھی احساس ہو جائے گا یہاں سے بھاگنا ممکن نہیں، فرار ممکن نہیں ہے، سمجھ جائیں گے وہ. قال الذین اوتوا العلم، those who have been given the knowledge will say، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا تھا، علم سے نوازا تھا، who are the leaders in this world، جو اس دنیا کے اندر لیڈرز تھے، رسول، نبی اور جو بھی اسکالرز ہوتے ہیں، عالم، اور علماء، and the hereafter، یعنی وہ لیڈر ہے اس دنیا کی زندگی میں، آخرت میں بھی. and who know about the truth، وہ حق بات جانتے ہیں، in this world and the hereafter، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جانتے ہیں وہ حق بات، سچائی، حقیقت، حق جانتے ہیں وہ. will say، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم يوم السوء على الكافرين، indeed it is a day of disgrace and misery for the disbelievers. یہ ان کافروں کے لیے آج کا یہ دن جو ہے یقیناً بہت ذلت بھرا ہوا ہے، ان کے لیے اس میں ذلت بھری ہوئی ہے اور بے حد دکھ اور مایوسی.
meaning today those who disbelieved in Allah. تو آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اللہ کا and worshipped others اور دوسروں کی بندگی کی تھی who have no power either to benefit or to harm them. نہ تو ان کے اندر یہ پاور تھا کہ وہ ان کو کہیں ہیلپ بھی کرے کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ ہی یہ ان کے اندر پاور تھا کہ وہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے. To harm them are now surrounded by disgrace and punishment. اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے ذلت نے بے عزتی نے ڈسگریس نے اور عذاب ہے ان کے چاروں طرف عذاب ہی عذاب. استغفر اللہ اعوذ باللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.